آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری سورت العنکبوت پر بات کریں گے جو ہمیں ایمان، آزمائش اور بھروسے کی اصل حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو ہماری اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے ایمان کے امتحان کو سمجھیں گے، پھر انبیاء کی مثالوں سے سیکھیں گے کہ انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیسے کیا۔ اس کے بعد ہم مکڑی کے گھر کی حقیقت والی مشہور تمثیل کو دیکھیں گے اور پھر بات کریں گے نجات کے راستے کی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اصل گھر یعنی آخرت کا تصور کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں سورت کی سب سے بنیادی بات سے کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جسے پرکھا جائے گا۔ سورت کا آغاز ہی ایک بڑے گہرے سوال سے ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے؟ اور پھر جواب بھی آپ دیکھیں بالکل صاف صاف آتا ہے کہ اللہ مومنوں کو ضرور آزمائے گا، کیونکہ یہی آزمائش ہے جو سچے اور جھوٹے کے دعوے میں فرق کرتی ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آزمائشیں بس ایسے ہی نہیں آتی، یہ مشکلات کی شکل میں آتی ہیں، کبھی مال اور جان کے نقصانات کی صورت میں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کے یقین کی گہرائی کو ظاہر کیا جائے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ ایک یونیورسل قانون ہے جو ہر دور میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر لاگو ہوتا رہا ہے۔ اب اس یونیورسل قانون کو مزید سمجھنے کے لیے یہ سورت ہمیں تاریخ میں پیچھے لے کر جاتی ہے اور ان لوگوں کی مثالیں دیتی ہے جن کا ایمان سخت ترین حالات میں پرکھا گیا۔ یہاں ہمارے سامنے انبیاء کی کہانیاں آتی ہیں، اور یہ کہانیاں صرف قصے نہیں بلکہ ایک طرح سے کیس سٹڈیز ہیں کہ زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں سے کیسے گزرا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذرا سوچئے، 950 سال تک تبلیغ کرنا اور جواب میں کیا مل رہا ہے؟ صرف انکار اور ضد۔ ان کا صبر واقعی غیر معمولی تھا، لیکن ان کی قوم اپنے کفر پر ڈٹی رہی، اور پھر نتیجہ ایک بڑے سیلاب کی شکل میں نکلا جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بن گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، جن کا یقین پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو چیلنج کیا تو سزا کے طور پہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن یہاں تو ایک ناقابل یقین معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہی آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی ہے۔ یہ اس بات کی زبردست مثال ہے کہ سچا بھروسہ کیسی حفاظت لاتا ہے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب پورا معاشرہ غلط راہ پر چل پڑے تو سچ کے لیے اکیلے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ اپنی قوم کے برائی کے خلاف ڈٹ گئے اور انہیں آنے والے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ان کی کہانی اخلاقی جرأت کی ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے۔ تو انبیاء کے اس پختہ یقین اور بھروسے کی کہانیوں کے بعد سورت ہمیں ایک ایسی مثال کی طرف لاتی ہے جو شاید قرآن کی سب سے طاقتور تمثیلوں میں سے ایک ہے۔ سورت ایک بہت ہی زبردست تشبیہ استعمال کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد یا پناہ مانگتے ہیں، اور یہ تشبیہ آیت 41 میں بالکل واضح ہو جاتی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے محافظ بنانے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر۔ اب اس مثال کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بالکل صاف ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی مکڑی کے جالے میں پناہ لے لے، اور مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے جو نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے، نہ ہوا سے۔ یہ ایک ایسا سہارا ہے جو حقیقت میں کوئی سہارا ہے ہی نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر جھوٹے سہاروں پر بھروسہ کرنا سب سے کمزور راستہ ہے تو پھر سب سے مضبوط راستہ کون سا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ سورت اس پر بھی بڑی واضح رہنمائی دیتی ہے۔ سورت ہمیں اس کے لیے ایک پورا روڈ میپ دیتی ہے۔ پہلا قدم نماز قائم کرنا، اور نماز صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ دوسرا قدم ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، جو معاشرے کی بنیاد ہے، لیکن ہاں، یہ اطاعت اللہ کی نافرمانی کی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم قدم، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، کیونکہ یہی کوشش ہے جو اللہ کی طرف سے رہنمائی کے دروازے کھولتی ہے۔ اچھا، تو یہ جدوجہد اور ثابت قدمی کا راستہ آخر ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے؟ یہ ہمیں ہماری آخری منزل کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ہمارا حقیقی گھر۔ سورت کا اختتام ایک ایسے موازنے پر ہوتا ہے جو ہماری سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔
ایک طرف ہے یہ دنیاوی زندگی جسے کہا گیا ہے کھیل تماشا، یعنی ایک عارضی میلہ جو جلد ختم ہو جائے گا، اور دوسری طرف ہے آخرت کی زندگی جسے اصل زندگی کہا گیا ہے، یعنی وہ سچا اور ہمیشہ رہنے والا گھر جس کے لیے اصل محنت کرنی چاہیے۔ اور آخر میں سورت ایک ایسا زبردست وعدہ کرتی ہے جو ہر کوشش کرنے والے کے دل میں امید جگا دیتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ ایک گارنٹی ہے کہ کوئی بھی مخلص کوشش ضائع نہیں ہوتی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، زندگی کی یہ آزمائشیں تو آنی ہی ہیں، لیکن ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ہم کون سا گھر بنا رہے ہیں؟ مکڑی کا وہ کمزور جالا یا پھر آخرت کا وہ ہمیشہ رہنے والا مضبوط گھر؟